ہمارے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر کئی ایسے خطبہ ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، لوگ ہنس ہنس کے گر جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دکھ کی بات نہیں، یہ دین، یہ قرآن، یہ شریعت، یہ منبر، یہ سارے معاملات رب کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے امانتیں۔ آج ان چیزوں پر یہ معاملہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، سلف صالحین کا زمانہ، کتنا دین کو سنجیدہ لیتے تھے، کبھی ہنسی مذاق برداشت نہیں کرتے تھے۔ امام ابو نعیم نے اپنی عظیم کتاب ہلیۃ الاولیاء کے اندر امت کے ایک عظیم امام عبد الرحمن بن مہدی، ان کے حالات زندگی کی فصل قائم کر کے نیچے ان کے حالات لکھے ہیں۔ یہ ہمارے سلف تھے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مصنف فلاں فلاں، یہ ان لوگوں نے اکٹھے کی، ان لوگوں کی جمع کردہ احادیث سی۔ یہ دین کی امانت جو آج مجھ تک آپ تک پہنچی ہے، وہ ان لوگوں کی مہربانیاں ہیں۔ یہ کیسے سنجیدہ تھے۔ امام ابو نعیم نے لکھا اس صحیح سند کے ساتھ، ایک دن امام عبد الرحمن بن مہدی اپنے طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے، سامنے ایک طالب ہنس پڑا۔ اور یہ بھی ظاہری بات ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی کے پاس آنے والے طلباء دنیا کے مختلف خطوں کے تھے، کوئی کس کونے کا، کوئی کس کونے کا۔ ان میں سے ایک بندہ ہنسا، ہنسنے کی آواز امام عبد الرحمن بن مہدی تک پہنچی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ صحیح وہ فلاں بندہ ہنسا ہے۔ کہا حدیث رسول کی نشست میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں، رحمت للعالمین کی ادائیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ بندہ ہنسا۔ آپ نے اسے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تو مسافر ہے، بڑی سزا نہیں ہے تیرے لیے، لیکن یہ چیز ہے تو بڑا دور سے آیا ہے میرے پاس دین سیکھنے، علم سیکھنے، حدیث سیکھنے، لیکن سنو ما حدثتکم شہرین، بھلے کتنا بھی دور سے آئے ہو 2 مہینوں تک بیٹھے رہو، میری نشست میں آنے کی تجھے اجازت ہی نہیں۔ حدیث رسول باقی سارے طلباء کو پڑھاؤں گا لیکن تجھے نہیں پڑھاؤں گا، 2 مہینوں تک تیرے لیے سزا ہے۔ کیوں؟ کہ تو نے نبی کریم اسلام کی حدیث کی مجلس میں ہنسنا شروع کیا ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے، یہ رحمت للعالمین کی باتوں کا احترام ہے۔